غازی خان حمزہ سالی کی ہدایت پر ضلعی افسران کا کوئک رسپانس سامنے آ گیا۔ کوہ سلیمان کے قبائلی علاقوں میں لوگوں اور ان کے جانوروں کے لیے پینے کے پانی کی سپلائی شروع ہو گئی ہے۔ فورٹ منرو سے پانی کے باؤزر اور ٹینکرز سپلائی کے لیے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر حمزہ سالی کی ہدایت پر پولیٹیکل اسسٹنٹ اکرام ملک پانی سپلائی کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ پانی کے باؤزر اور ٹینکرز متاثرہ علاقوں کو پانی سپلائی کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر حمزہ سالی کی ہدایت پر قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہر میں بھی تازہ پانی کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان چوک پل ڈاٹ پر پینے کے پانی ٹینکرز عوامی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ دوسری طرف حمزہ سالی کے احکامات کے تحت ضلع میں پانی سپلائی کی موٹروں کی مرمت کے کام بھی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ سالی کے بروقت اقدامات پر شہریوں کا اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر حمزہ سالی کا کہنا ہے کہ شہریوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر لٹریسی کی 10 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پر متعدد بار زیادتی۔ محمد شفیق نے حاملہ بیوی اور 1 سالہ بچی کی دیکھ بھال کے لیے اسما کو ملازمہ رکھا ہوا تھا۔ ملزم کی جب بیوی سو جاتی تو وہ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتا۔ متاثرہ بچی کی میڈیا سے گفتگو۔ درخواست کو دیے 2 روز گزرنے کے باوجود پولیس تھانہ صدر نہ ملزم گرفتار اور نہ ہی مقدمہ درج کر سکی۔ ملزم شفیق کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے، ملزم چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ پولیس ذرائع بااثر ملزم متاثرہ خاندان اور ان کی حمایت کرنے والوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ پنڈی بھٹیاں ڈکیتی کی بڑی واردات۔ رات 11 بجے وسیر برکس کمپنی پتن روڈ پر ڈکیتی کی واردات، جس میں 13 مسلح ڈاکوؤں نے وہاں پر رہائش پذیر غریب عورتوں، مردوں اور بچوں پر دھاوا بولا اور ان کی محنت کی کمائی، موبائلز اور گھر میں موجود سامان لے کر فرار ہو گئے۔ شور شرابے کی وجہ سے اہل علاقہ وہاں پر پہنچے، جس پر 5 ڈاکوؤں کو اہل علاقہ نے پکڑ لیا اور 8 ڈاکو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تھانہ صدر کے SHO احد حسین تارڑ فوری طور پر قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے باقی ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کوہ سلیمان فورٹ منرو میں بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ برساتی پانی کے جمع تالابوں کے خشک ہونے سے پانی کا بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ کوہ سلیمان فورٹ منرو قبائلی خود اور اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر پانی کی تلاش میں دن رات سرگرداں ہیں۔ اپنے اور جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ٹینکرز قبائلی لوگ خریدنے پر مجبور ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کوہ سلیمان فورٹ منرو قبائلی لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے پانی کے بحران میں مزید اضافہ کر رکھا ہے۔ برے والا سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور انتظامیہ کے مابین جلسہ کو لے کر ہونے والا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح برے والا میں بھی PTI کے کارکنان کی جانب سے کالج روڈ پر احتجاج شروع کر دیا گیا ہے۔ مظاہرہ میں شریک کارکنان کے احتجاج شروع ہوتے ہی SHO تھانہ ماڈل ٹاؤن موقع پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ سرکل پولیس کی جانب سے ممکنہ مظاہرہ پر قابو پانے کے لیے بھی اینٹی ریڈ میکانزم کی تیاریاں بھی کی گئی ہیں۔ احتجاج کے سلسلہ میں ٹریفک کو بحال رکھنے کے لیے متبادل راستوں کو کلیئر کیا گیا ہے۔ مظاہرین PTI رہنما ملک فاروق اوان اور خالد محمود چوہان کی قیادت میں پلے کارڈ اٹھائے ٹائر جلا کر احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری MPA سردار اویس خان لغاری نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مالی مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے فوری فنڈز کی فراہمی کے لیے احکامات جاری کیے، جس پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے 10 کروڑ کے فنڈز کے لیے فنانس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ چیف ایگزیکٹو افیسر طاہر جاوید انصاری نے بتایا کہ رات 2 بجے سے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر کے جامع صفائی مہم کا بھی آغاز کر دیا۔ 3 روز کے اندر تمام سالٹ ویسٹ اٹھانے کی بھی نوید سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق چیف ایگزیکٹو افیسر طاہر جاوید انصاری نے کہا کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی مالی بحران کا شکار تھی اور پمپ مالکان نے پیٹرولیم مصنوعات کی مقدار آدھی کر دی تھی، جس سے شہر میں صفائی عمل متاثر ہوا۔ تاہم کمشنر لیاقت علی چٹھا اور ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ سالی کی ہدایت پر رات 2 بجے سے شہر میں جامع صفائی مہم شروع کر دی ہے۔ عملے کی اتوار کی بھی چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے۔ 2-3 روز کے اندر شہر میں موجود سالٹ ویسٹ اٹھا لیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو افیسر طاہر جاوید انصاری نے بتایا کہ کمپنی 2 ماہ سے مالی بحران کا شکار ہے اور فنڈز کی عدم فراہمی سے اپریل کی بھی ادائیگی تعطل کا شکار ہے۔